السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پی پی ایس پولٹری کی اسپیشل لائیو براڈ کاسٹ۔ میرا نام ہے علی حسنین۔ جو پچھلے دنوں فیڈ کے ریٹ میں 400 روپے فی بیگ کا اضافہ ہوا ہے اور مسلسل ریٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، میڈیسن بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہے اور بیماریوں کا لوڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں جو چھوٹا فارمر ہے وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے، وہ کیسے اپنی فارمنگ کو جاری رکھ سکتا ہے، اس ٹاپک میں، اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس لائیو اسٹریمنگ میں ہم کوشش کریں گے کہ ساتھ کچھ ڈاکٹر حضرات کو بھی ایڈ کر لیں تاکہ کچھ مستند رائے بھی ہمارے سامنے آ سکے۔ تو ابھی ہم فردر آگے بڑھیں گے، کچھ دوستوں کو اس میں ایڈ کریں گے اور ان کی رائے لیں گے کہ موجودہ صورتحال میں ان کا کیا مشورہ ہے کہ چھوٹا فارمر کیسے سروائیو کر سکتا ہے۔ یہ رانا حسنین صاحب ہیں ہمارے۔ جی السلام علیکم رانا صاحب، کیا حال ہیں؟ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی آپ ہیں رانا حسنین صاحب، یہ سپروائزر ہیں اور پی پی ایس ٹیم کا حصہ بھی ہیں۔ ویلکم سر۔ جیسا جی کہ سر۔ آپ کو ٹاپک کا تو آلریڈی پتہ ہی ہے کہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے، جیسے حالات ہیں، فیڈ کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، بیماریوں کا بہت زیادہ لوڈ ہے، میڈیسن بہت مہنگی ہو چکی ہے، ان حالات میں فارمر کیسے سروائیو کر سکتا ہے؟ ایسے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ ہماری پولٹری بھی ایسے چلتی رہے اور جو کئی لاکھوں لوگ اس کے روزگار ان کا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کا روزگار بھی قائم رہے؟ جی شکریہ۔ السلام علیکم پی پی ایس ٹیم اور جو پی پی ایس پیج پہ سب لوگ لائیو ہیں اور جو دیکھ رہے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ اچھا سر، میں یہاں پہ اپنے جو ہے نا آپ کو ریویو یہ دوں گا کہ میں پچھلے تقریباً 4 سال سے ایک کمپنی میں کام کر رہا ہوں، تو وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ کمپنیاں بھی دن بدن خسارے میں ہی جا رہی ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم بھی کوئی پوسٹ لگاتے ہیں یا کوئی بھی سپروائزر پوسٹ لگاتا ہے یا لوکل فارمر، چھوٹا فارمر، بڑا فارمر جو بھی لگاتا ہے نا، وہ لکھ دیتا ہے کہ بھائی فیڈ مافیا نے ریٹ بڑھا دیا۔ یہ کوئی نہیں دیکھتا اوکے۔ کہ بھائی فیڈ والے بھی کتنے مجبور ہیں۔ اب ہم نے وہاں پہ رہتے ہوئے ایک چیز دیکھی کہ جس طرح مہنگائی بڑھ رہی ہے، اس حساب سے ہمیں دیکھا جائے تو فیڈ کے ریٹ جو وہ بڑھا رہے ہیں اس میں بھی وہ کوئی اتنا پیسہ نہیں بچا رہے، ان کے بھی پیسے ہی بس پورے ہو رہے ہیں۔ وہ کس طرح ہو رہے ہیں؟ اوکے۔ اب ہم دیکھ لیں پیچھے 3-4 ماہ پیچھے چلے جائیں تو آپ مکئی کا ریٹ دیکھ لیں، وہ 1,000 روپے کے اوپر تھی یا 1,100-900 اس حساب میں مل رہی تھی، اور آج کل مکئی کا جو ریٹ ہے، کارن کا ریٹ ہے، تو وہ 2,000 پلس ہو گیا ہے فی من کا۔ تو اس حساب سے پھر دوسرے انگریڈینٹس کو دیکھا جائے تو وہ سارے پاکستان میں تو ہیں نہیں، امپورٹ ہوتے ہیں۔ تو کچھ بالکل چیزیں جو پاکستان میں اویل ہیں، جس طرح کھل وغیرہ ہو گئی، بینولا ہو گئی، تو چوکر ہو گیا، تو اس طرح کی چیزیں بھی کچھ فیڈ میں، راشن میں ایڈ کی جاتی ہے۔ تو اوکے۔ بیسیکلی دیکھا جائے تو جس طرح گندم کا ریٹ بڑھا ہے تو اس حساب جی سے پھر چوکر کا بھی ریٹ یقیناً بڑھ رہا ہے۔ اور بالکل کھل کو دیکھ لیں تو پچھلے تقریباً 3-4 ماہ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور 50% اضافہ ہوا ہے۔ تو جب جی جی فارمر کو چیزیں اویل ہی نہیں ہوں گی تو ان کو جب وہ مہنگی چیزیں پرچیز کر کے آپ کو فیڈ بنا کے دیں گے تو صاف ظاہر ہے انہوں نے ریٹ بڑھانا ہی ہے۔ تو میرے بالکل، خیال فیڈ کی میں کاسٹ ان آف چیزوں کو پروڈکشن جو مد ہے نا نظر وہ رکھتے ہوئے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ فیڈ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ایسے ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے سکتے ہیں۔ جی سنین بھائی کنٹینیو پلیز۔ ہاں جی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہاں پہ میں ایک چیز کا اضافہ کروں گا، ہم یہ دیکھیں ہمارے پاکستان میں شعور کا بھی کافی حد تک فقدان ہے۔ وہ کیسے ہے؟ ایسے ہی اب آج کل دیکھ لیں جس طرح بڑے جانوروں میں بیماری آئی ہوئی ہے تو لوگ کیا بڑا گوشت کھانا چھوڑ دیں گے؟ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ تو بیماری کا گوشت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پہلے نمبر پہ تو اوکے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے۔ ہمارے پاکستان میں کیا ہے، جب ایڈ چلاتے ہیں کسی، آپ شیمپو کی ایڈ کو دیکھ لیں، بچوں کے پیمپر کی ایڈ کو دیکھ لیں نا، تو وہاں پہ بڑے بڑے سٹار ایڈ لگا رہے ہیں کہ اس کے کیا فوائد ہیں۔ اور ہمارے جی جو سورس آف سستا پروٹین کا سورس ہے برائلر، اس کے اوپر سارے دقیانوسی خیالات جو ہے اپنے شیئر کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں پولٹری میں تبھی آسانی پیدا ہو سکتی ہے جب ہماری عوام کو شعور دیا جائے کہ بھائی برائلر کا گوشت ابھی بھی سستا مل رہا ہے ہمیں،
جب تک قیمتیں نہیں بڑھیں گی ایڈورٹائزمنٹ نا نہیں ہو برائلر رہی گوشت پولٹری کی، کی. تب تک فارمر بھی سروائیو نہیں کر رہا. اس طرح ہے. اب فارمر کو نقصان کس طرح آ رہا ہے؟ وہ مہنگی فیڈ ڈال رہا ہے. اب فیڈ کے اوپر کوئی نہیں بول رہا. میرے خیال میں تو پی پی اے کو بھی کوئی اقدام اٹھانا چاہیے. وہ تو خاموش ہی سوئے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو اس حساب سے پہلے نمبر پہ بالکل. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس طرح ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے، مرغی کی بھی قیمت کو بڑھانا چاہیے. اور وہاں پہ عوام کو بھی سوچنا بالکل. چاہیے کہ بھائی 600 روپے کلو گھی لے کر آپ گزارا کر سکتے ہیں تو 400 500 روپے کلو مرغی بھی خریدی جا سکتی ہے. ہم بالکل. سارا رونا بالکل. مرغی کے اوپر روتے ہیں کہ بھائی مرغی. اب آپ ہمارے نیوز چینل کو دیکھ لیں، وہ سارے شروع ہوئے ہیں کہ بھائی مرغی کی قیمتوں میں اضافہ خاک اضافہ ہو رہا ہے. فارمر کو تو بیچارے کو کچھ نہیں مل رہا. فارمر کا ریٹ جو ہے وہ ریٹ تو کبھی نہیں بڑھا. وہاں پہ بھی بروکر حضرات، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، بروکر بھی ہمارے بھائی ہیں، پولٹری سے وابستہ ہے. بروکر حضرات زیادہ کما رہے ہیں اور پھر آگے کھڈے والے زیادہ پیسہ کما رہے کما ہیں. ہی بروکر تو رہے ہیں، اس اور طرح پھر صورتحال میں یا بڑی کمپنیاں کما رہی ہیں یا بروکر کما تو رہے ہیں. فارمر، ہاں، تو یہاں پہ ہم ایک چیز اور دیکھیں کہ بھائی جو تقریباً ہمارے پولٹری سے وابستہ دوست ہیں، سپروائزر ہیں، ورکر ہیں، یا ہم ہیں، ہم لوگ بھی تو پولٹری سیکٹر سے ہی اپنے پیٹ پوجا کر رہے ہیں. تو ہمارے بالکل. جو رزق کا سوال ہے وہ اب یہاں پہ اٹکا ہوا ہے کہ عوام جس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے تو اس حساب سے تو پولٹری دن بدن خسارے میں جا رہی ہے. اب ہم اپنے حساب سے اچھا دیکھیں، حسین ہم بھائی، نے میرا کمپنیوں میں میرا کام سوال ہے، کیا ہے نا. میرا سوال یہ ہے کہ فارمر کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ اس مہنگائی میں وہ سروائیو کر سکے اور چھوٹی سطح پر بھی فارمنگ چلتی رہے؟ جی حسین بھائی، کیسے سروائیو کر سکتا ہے فارمر؟ جی پہلے نمبر پہ تو یہاں پہ جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں فارمر حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی پہلے تو اتحاد کوئی ٹیم وغیرہ بنائیں. اس کے بعد جو ہے وہ اپنا جو ان کے مسائل ہیں، جس طرح فیڈ کا اضافہ ہو رہا ہے، وہ اپنا پی پی اے کے پاس یہ اپنا مسئلہ رکھیں کہ بھائی جو ریٹ ہے نا، جب تک ریٹ نہیں بڑھے گا وہ سروائیو کسی صورت بھی نہیں کر سکے گا. یہاں پہ میں اپنا اوپینین دوں گا جو ہم نے اس فیلڈ سے سیکھا ہے کہ میں تو چاہوں گا کہ برائلر ریٹ بڑھائے جائیں. جب تک گوشت کا ریٹ نہیں بڑھے گا تب تک سروائیو نہیں کیا جا سکتا. یا تو ہماری گورنمنٹ کو اوکے. چاہیے وہ سبسیڈائز کرے، سبسڈی دے یہاں کے. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں فیڈ کا، راشن کا مٹیریل جو امپورٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر وہ جی ایس ٹی ٹیکس وغیرہ جو بھی ہیں، سویابین کے اوپر ہیں، وہ ان کی قیمتوں کے اوپر سبسڈی دے تاکہ سستی فیڈ بے ضروری ہے، فارمر یہ بہت بنا ضروری ہے، سکے. سبسڈی اپنا بہت ضروری ہے. فیڈ مل والے سستی فیڈ بنائیں. اس کے بعد ہی جو ہے ہماری جو ہے پولٹری کے اوپر جو کاسٹ آ رہی ہے، فیڈ کاسٹ آ رہی ہے، وہ کم ہو سکتی ہے. اب دیکھیں میڈیسن میں بھی تو ٹھیک ہے. اضافہ ہوا ہے نا. میڈیسن میں کس طرح اب 17% جو گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا ہے میڈیسن کے اوپر، تو میرے خیال میں یہ ایک جی. ناجائز ہے. تو دوسرے نمبر پہ پہلے پچھلے پولٹری 4 سال دن پہلے بدن اگر آپ کو جو تباہی میڈیسن کے آپ دھیان کو 5,000 روپے کی کلو مل رہی تھی، آج آپ کو 8 یا 9 ہزار روپے کی فی کلو مل رہی ہے. میڈیسن بہت مہنگی ہو چکی ہے. ایسے مل رہی ہے. تو میڈیسن کی کاسٹ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے. دوسرے نمبر پہ آپ دیکھ لیں پاکستان میں ڈیزل جس طرح ریٹ بڑھ رہے ہیں، تو وہ بھی تو پولٹری کے اوپر کاسٹ لگ رہی ہے نا. تو ظاہر بجلی ہے، اور ہے لوڈ نہیں شیڈنگ کی وجہ سے جنریٹر بھی ہمارے چلانے پڑتے ہیں، پاس وہ بھی فارم کے اخراجات اوپر. بہت زیادہ ہاں، ڈیزل کی وجہ سے. کیونکہ یہ ہمیں آج یہ ہماری براڈ کاسٹنگ کے اوپر ہم اپنی عوام کو یہ بتانا چاہیں گے کہ بھائی پولٹری کنٹرول شیڈ ایک ویدھ ایسا ادارہ ہے جہاں پہ 24 گھنٹے میں پوری بجلی ہونی چاہیے. 1 سیکنڈ بھی ہم بالکل. جو ہے گزارا نہیں کر سکتے. 15-20 منٹ اگر بجلی چلی جائے اچھا. تو ہمارا جو 2 کروڑ کا 3 کروڑ کا سسٹم ایک شیڈ ختم. میں مال ہے تو وہ سارا جو ہے ختم ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ فارمر کی تباہی اوکے. ہو رہی ہے نا. تو وہاں پہ مالی لاس بھی ہو رہا ہے، بے روزگاری بھی بڑھے گی. یقیناً جس کا ایک بار مال مر گیا وہ کہے گا کہ بھائی یہ تو ٹیم کی غلطی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاس بھی اس طرح کے بالکل. مسائل آ رہے ہیں بعض اوقات. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹیم کی آ رہے لاپرواہی ہے. او بھائی چیزیں ہیں، ہیں. چل رہی ہیں، الیکٹرانک چیزیں ہیں، خراب ہو سکتی ہیں، مسائل آ سکتے ہیں. جس طرح اب میں ایک فارمر میرا دوست ہے وہ بتا رہا تھا کہ 1 لاکھ کے اوپر جہاں پہ ان کا 3-4 لاکھ کا ڈیزل لگ رہا تھا، تو وہ اب قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے وہ 8 لاکھ کے اوپر چلا گیا. تو
اب یہ بھی تو پولٹری کاسٹ بڑھ رہی ہے نا، اس حساب سے پہلے نمبر چلے پہ ہمارے فارمر کو اکٹھا ہونا چاہیے. اوکے اوکے. ان کو چاہیے کہ وہ اور دوسرا پوائنٹ. گورنمنٹ کے آگے اپنے مسائل رکھیں، پی پی اے کے پاس اپنے مسائل لے کے جائیں، پی پی اے کے ساتھ مل کر گورنمنٹ کے پاس ہمارا یہ مسئلہ لے کے جانا چاہیے کہ ہمیں سبسیڈائز کیا جائے، ہمارے جو امپورٹ کردہ راشن مٹیریل ہے اس کے اوپر ہمیں سبسڈی دی جائے، اور انشورنس پلان ہونا چاہیے یہاں پہ. تو باقی بھی ٹھیک ہے. ہمارے دوست ہیں وہ یہاں پہ لائیو آنا چاہ رہے ہیں، جس طرح ڈاکٹر کامران صاحب ہیں ان کو بھی لیں، اور سب اپنے اپنے اوپینین شیئر کریں گے. تو جو چلیں میری اپنی حسین بھائی، ذاتی تھینک رائے یو تھی، سو مچ. جو آپ ہمارا نے ٹائم دیا، آپ نے اپنی رائے دی، آپ کا بہت شکریہ. آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوگی. ابھی باقی مزید دوستوں کو ٹائم دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میری رائے اس صورتحال میں ہے کہ 4 آپشن ایسے ہیں جو ایک فارمر کرنے کے بعد اس موجودہ صورتحال میں فارمنگ کر سکتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی فارمر ہے نا، اس کے پاس ایٹ لیسٹ 4 یونٹ ہونے چاہیے، 4 فارم ہونے چاہیے. مطلب ایک یونٹ میں اس کا بے شک 1 فارم ہو یا 2 فارم ہو یا 3 ہو، جتنے بھی ہوں، منیمم 1 ہو، اور اس طرح کے 4 یونٹ ہونے چاہیے. ان 4 یونٹ میں 15-15 دن کے وقفے پر اس کو فلاک ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس کو ایک فلاک میں ریٹ نہیں ملا ایک شیڈ پہ، تو دوسرے شیڈ کا جو مال ہے 15 دن بعد وہ تیار ہوگا، وہ اسے سیل کر کے وہ اس کا پیسے لے سکتا ہے. اس میں بھی اگر اسے ریٹ نہیں ملا تو اگلا جو فلاک ہے 15 دن بعد وہ بھی تیار ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے وہ مرغی، اس سے یہ ہوگا کہ بھاری زیادہ مرغی نہیں ہوگی، اور 2 کلو پہ جا کے وہ مرغی سیل کرتا رہے گا. اگر ایک اس کا یونٹ ہے وہ کوشش کرے گا کہ یار میں، کیونکہ 2 مہینے بعد مجھے دوبارہ موقع ملنا ہے، میرا فلاک تیار ہونا ہے، تو اس لیے میں اس کو ابھی سے نہ جو رسک لے لیتا ہوں، میں 10-15 دن مزید روک لیتا ہوں. اسی چکر میں مال کی میں جو مال ہے وہی موٹا جاتا رہتا ہے اور اس سے مسائل بنتے رہتے ہیں. اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ فارمر کو کوشش کرنی چاہیے اپنی فیڈ بنانے کی. اگر آپ مکمل طور پر اپنی فیڈ بنائیں گی تو وہ تو اس کے لیے تو آپ کے پاس مکمل مشینری نہیں ہوگی، اور وہ فیڈ اپنی بنانا مشکل ہے. آپ کے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے کوئی اچھا سا فارمولہ تیار کر کے کچھ پرسنٹیج دوسری فیڈ کے ساتھ اپنی فیڈ کی ایڈ بھی کر سکتے ہیں. جیسے 50% آپ اپنی فیڈ ڈالیں، 50% دوسری فیڈ ڈالیں، اس سے کچھ نہ کچھ فرق آپ کا ضرور پڑے گا. اب جو تیسرا آپشن ہے نا، وہ ہے کہ مشینری ہمارے کنٹرول فارم کی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ مکمل طور پر کنٹرول ہو. ہمارے ہاں جو آج کل نمی کے مسائل چل رہے ہیں، نمی کو پورا کرنے کے لیے ہی ہمارے پاس وسائل دستیاب نہیں ہیں جو ہمارے پولٹری فارمز ہیں. نمی کو پورا کرنے کے لیے اور اوور آل جو کنٹرول پولٹری فارم ہے، یہ مکمل طور پر کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ آپ کے فلاک اچھے طریقے سے تیار ہو سکیں. اور چوتھا آپشن یہ ہے کہ ہر فارمر کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ اپنا جو ہے وہ چوزہ تیار کرے، اپنا پہلے دن کا چوزہ تیار کرے، تو اس سے اس کی جو ہے نا وہ کاسٹ آف پروڈکشن میں انشاءاللہ تعالیٰ کمی آئے گی.